یہ میرے بیٹے کے سامنے نا مجھے گالیاں دیتا تھا. میرے کمرے میں اس کی بھابھی کیا کر رہی تھی, مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. واہ جی واہ, مجھے نہیں سمجھ آتی میں حارث کھوکھر کو خوش قسمت کہوں یا بد قسمت کہوں. خوش قسمت اس لیے حادثے کے بڑے قریبی معاملے سے جا کے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. صرف چند مہینے آپ نے گزارے ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ, آپ کی جان چھوٹ گئی. 4 دن واویلا ہوگا, 5 دن واویلا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا سارا کچھ. بدقسمت اس لیے کہ اب جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے نا, آپ کو لگ پتا جائے گا, آپ کی میاں رول جائے گی. جو الزام ڈاکٹر نبیہ نے لگائے ہیں وہ بھی ایسی اینکر جو کہ عورتوں کی پروٹیکشن کی بات کرتی تھی, یہاں پہ انہوں نے یہ بات بولی مجھے کوئی حق مہر نہیں ملا, لاکھ روپے ان کا حق مہر تھا. سونا 40 کلو انہوں نے بول دیا تھا, 40 تولے کو. وہ سونا بھی سر کسی دوست سے ادھار مانگ کے لایا گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ تب آپ نے کیوں نہیں بولا دوسرے تیسرے دن کہ بھائی مجھے تو سونا ہی نہیں دیا. اس ٹائم تو خوشی سے بول رہی تھی, میری طرح خوش قسمتی کوئی نہیں ہے, میں اتنا سونا میں پا لیتے. پھر یہ بھی بولتی ہیں کہ میرا کوئی کمرہ نہیں تھا, مجھے ڈرائنگ روم کے اندر جو تھا میٹرس لگا دیا تھا. واہ جی واہ, کیا بات ہے, میٹرس لگتا ہے. ڈاکٹر نبیہ اب جا کے بولتی ہیں اچھا جی حارث کھوکھر بڑا نکھٹو نکما پیسوں کے لیے شادی کی ہے, یہ الزام بھی آ گیا جی. پھر اس کے بعد جی علاج کی باتیں بھی ہو گئی ہیں جی کہ بھائی مردانہ کمزوری زنانہ کمزوری دونوں سائڈ سے یہ وار چل رہے. میں نے کافی پوڈ کاسٹ دیکھے, شادی کے بعد بڑا خوش نظر آتی تھی ڈاکٹر نبیہ. جب پہلے دن آپ کے ساتھ آپ کے روم میں کام والی سوئی, پہلے دن آپ کو جب میٹرس دیا گیا تو آپ نے پھر اس کے بعد پوڈ کاسٹ پہ کیوں بولا حارث تو بہت اچھے ہیں, ان کے والد بہت اچھے ہیں, میں ان کے لیے کھانا بنا لیتی ہوں. یہ انجام ہوتا ہے ایسے مردوں کا کہ جو سوچ سمجھ کے شادیاں نہیں کرتے. جب عورت کی زبان لمبی ہو جائے نا, چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو, میں یہاں پہ ڈاکٹر نبیہ کو بلیم نہیں کرتا, اگر ان کی ازدواجی زندگی اچھے سے گزرتی تو شاید یہ زبان باہر نہ نکلتی. لیکن دیکھ لیا کہ جب زبان باہر نکلی تو حارث کا کخ بھی نہیں رہا. حارث کے ساتھ وہ ہوا ہے وہ, اور خاص طور پہ جب اس کی بھابھی کے بارے میں باتیں کی گئی کہ حارث بھابھی کے کمرے میں کیا کرتا تھا. اب ایسی باتیں کرنا, دیور بھائی ہوتا ہے, بھابھی اور دیور آپس میں ایک بھائی بہن ہوتے, اور اس رشتے کو اتنا غلط رنگ دینا, آپ یقین مانیں حارث زمین کے اندر گڑ جاتا. یقین مانیں یہ ایسے الزامات ہیں کہ آپ کی بھابھی کا آپ کے ساتھ افیئر بنا دیا جائے, بندہ جیتے جی مر جائے, اور وہ بھی ایسی عورت نے جو آپ کے گھر میں رہی ہے. حارث کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں جی, ان کے بچے کو میں نے پالا, ان کو میں نے عزت دی, فلانا دیا. ڈاکٹر نبیہ بولتی ہیں وہ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے, شور کرانے کے قابل ہی نہیں ہے. یعنی کہ ابھی تک جب تک آپ کی صلح تھی آپ لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیا, بڑی خوشی کے ساتھ اکٹھے رہے. کیا وہ دکھاوا تھا, کیا وہ ڈرامہ تھا, آپ لوگ ولاگ کرتے رہے. اور آج جب طلاق فائنل ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی اس نے تو طلاق جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی تیار, اور بھائی آپ نے خلا مانگی تو اس نے دی ہے نا, اس نے تو نہیں بولا تھا کہ آپ طلاق لے لو. باقی آڈیو بھی شیئر ہو رہی ہے جس میں حارث صاحب گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں, بہت سارا کچھ نکلے گا سر. ابھی تو ڈاکٹر نبیہ نے وہ پارٹی سٹارٹ کی ہے, ابھی تو آگے دیکھیں حارث کے ساتھ ہوتا ہے کہ ابھی ایسی ایسی چیزیں دھماکہ خیز چیزیں نکلیں گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. ڈاکٹر نبیہ فرنٹ میں کچھ اور, کیمرے میں کچھ اور انہوں نے جو سٹنٹ مارے ویوز کے لیے, میں پلمبر سے بھی پردہ کرتی ہوں, میں فلانے سے بھی پردہ کرتی ہوں, اور اب جا کے بولتی ہوں جی میں بڑی بے حیا ہوں. اور بھائی آپ نے اپنے شوہر کا کگ نہیں چھوڑا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. وہ تو شکر کرے میڈیا کا بندہ تو برداشت کر کے, عام بندہ ہوتا برداشت نہ کر سکتا. اور ابھی حارث تمہاری اور تمہاری فیملی کے ساتھ وہ ہونا ہے, اس عورت نے رکنا نہیں ہے, اس نے تمہاری میاں رول دینی ہے. ابھی تو زبان چلنی شروع ہوئی ہے, پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں سر. ویوز تو دونوں سائڈ سے اٹھائی جا رہے ہیں, مونٹائزیشن ہو نہ ہو چینل بھی مونٹائز ہو جائیں گے, ویوز آئیں گے. تو ایسے تگڑے ویو 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر یہی چل رہا ہے, ڈاکٹر نبیہ اور حارث, اور ایک دوسرے پہ اتنے سنگین الزامات, گندے الزامات. پیسوں کا انہوں نے نہیں چھوڑا, ازدواجی زندگی کا انہوں نے نہیں چھوڑا. اچھا جی ایک دوسرے کے بچے پیدا نہ ہونے کا ایک دوسرے پہ الزام لگا لیا ہے. اور بھائی جاہلو تم لوگ کر کیا رہے ہو, باتیں کیا کہہ رہے ہو. حارث صاحب تو خاموش ہو جا, ڈاکٹر نبیہ تو خاموش کر. ڈاکٹر صاحب نے تو خاموش نہیں ہونا, ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو چھکنا ہے وہ چھکنا ہے کہ یاد رکھیے گا ابھی ہوگا کیا جی, کچھ وکیل ساتھ مل جائیں گے, کچھ انفلوئنسر ساتھ مل جائیں گے. ابھی سے دونوں سائڈ کی ٹیمیں بننے لگ گئی ہیں. ایک ٹیم کہتی ہے حارث ٹھیک ہے, ایک ٹیم کہتا ہے ڈاکٹر نبیہ ٹھیک ہے, اور بسرا شکیل صاحبہ کی بھی دوستی ہو گئی ہے ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ. اب یہ ایک محاذ بنے گا, ٹھیک ہے, حارث کھوکھر ورسز ڈاکٹر نبیہ. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 15-20 دن تو سارے یہ ویوز کھائیں گے, جب تک کچھ تگڑی کنٹروورسی مارکیٹ میں نہیں آتی. ان دونوں نے ویوز کھانے اور ٹکا کے کھانے. بہرحال جی انجوائے کریں اور سبق بھی سیکھیں کہ آئندہ خیال سے شادی کرنی ہے. جس عورت کی زبان لمبی ہو بھائیان اس سے شادی نہیں کرنی. اے لو اے میں ہاتھ پکڑ لیے, خدا کا نام ہے, سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کی شادی کریں. کسی بھی جھانسے میں نیا مردی کی شادی نہ کریں. محبت کی شادیوں کو میں نے اب یہی انجام دیکھا ہے. ایسی وہ لمبی زبان ایسی معصوم تھی, اتنا تشدد ہوا, مجھے مارا گیا, مجھے یہ کیا گیا, مجھے نند سو گئی. تو یہ ساری باتیں پھر آپ پوڈ کاسٹ پہ آ کے جھوٹ کیوں بولتی رہی,
کہ جھوٹی عورت ہو بھائی آپ نے آ کے یہ بات بولی کہ میرے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، میں بڑی خوش ہوں، حارث بڑا خیال رکھتا ہے، پھر جھوٹ کیوں بولے جب پہلے دن سے ہی آپ پہ تشدد کیا گیا؟ سونا تو پہن کے آپ نے بولا 40 تولے سونا ہے، اس کے بعد آپ سے اتار دیے گئے اس دن، تو آپ نے وہ بات کیوں نہ بتائی؟ لہنگا جو آپ کا کرائے کا تھا آپ نے وہ بات کیوں نہ بتائی؟ ڈاکٹر نبیہ آپ نے بھی کافی کچھ چھپا کے رکھا ہوا تھا، سامنے نہیں لائے۔ فضا علی کے شو میں جب آپ سامنے آئی تھی پھر آپ کو آنا چاہیے تھا۔ خیر یہاں پہ جن دونوں کی ڈائیورس کنفرم ہو چکی ہے، اللہ ڈائیورس کو پسند نہیں کرتا، لیکن جہاں پہ تعلقات خراب ہو، جہاں پہ مرنے مرانے والی بات ہو تو گزارا مشکل ہو، پھر وہاں پہ چلے۔ آپ نے کر لیا، آپ کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ایسی عورتوں سے، ایسے مردوں سے، دونوں سے بچنا ہے۔ اب اس ٹائم پہ عورت نے الزام لگا دیا، کیا لگایا جی؟ وہی عورت کارڈ کہ مرد جو تھا اس کے باہر افیئر تھے، اس کے کزن کے ساتھ بھی افیئر تھے، راتوں کو میسج آتے تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے باقی لڑکیوں سے بھی تعلق رکھنا ہے اور تم بھی اسی طرح میرے ساتھ رہو۔ واہ جی واہ، اتنا بڑا الزام لگا دیا جی۔ یعنی حارث کوکر صاحب پتہ نہیں کھاتے کیا ہیں کہ بہت ساری لڑکیوں سے ان کے تعلق ہیں اور ڈاکٹر نبیہ کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس ٹائم پہ دیکھیں جی، ایک طلاق یافتہ عورت کے ساتھ حارث نے شادی کی، نیکی کی، لیکن اگر حارث غلط ہے تو پھر بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے ایک عورت کی زندگی خراب کی، اور اگر ڈاکٹر نبیہ غلط ہے تو پھر اللہ آپ کو پوچھے گا، جس طرح آپ تذلیل کر رہی ہو، عورت کارڈ کھیل رہی ہو، بلکہ ان دونوں میں غلطیاں ہوں گی، لیکن اس ٹائم پہ ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں۔ مزید 15 دن تک آپ دیکھتے رہیے گا، میرا ساتھ رہیے گا، جو اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اتنی گندی گندی باتیں کچھ تو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ باقی اے میرے ہاتھ پکڑو، کوئی چنگی جی منڈی نال شادی کرو، لڑکے سے شادی کرو، ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو، نہیں تو آپ کا حال بھی حارث کوکر والا ہوگا جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔